السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول کے آغاز کرنے سے پہلے جلدی سے جائیں فروا خالد کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ مزے کے ناول ریڈ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے ناول کی طرف۔ میں تیری جوکن اس قلم، فروا خالد، قسط نمبر 22۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا، خاموشی سے اناویہ کو اپنے قریب آتے دیکھ رہا تھا۔ سب لوگوں کی نگاہیں ان پر مرکوز تھیں۔ جب اناویہ کے قریب پہنچتے ہی شاہویر نے نہایت ہی عقیدت اور محبت بھرے انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہاں موجود بہت سارے لوگوں سے اناویہ کو ملنے والی یہ اہمیت برداشت نہیں ہو پائی تھی۔ ایسی عزت تو وہاں موجود کسی بھی عورت کو اپنے شوہر سے نہیں ملتی تھی جو شاہویر سب کے سامنے اپنی بیوی کو دے رہا تھا۔ یہی بات شاہویر سلطان کو سب سے خاص بناتی تھی۔ ہر کوئی اسی کی چاہ کرتا تھا، مگر وہ اپنی جانب بڑھا ہر ہاتھ ٹھکرا کر سیدھا اناویہ اکبر کے پاس گیا تھا، جو اس سے 3 سال بڑی تھی۔ بہت ساری مخالفتوں کے باوجود شاہویر اپنا کہا پورا کر چکا تھا۔ آج وہ پوری شان کے ساتھ اناویہ کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ اب اسے جو کرنا تھا وہ آرام سے کر سکتا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت سجی تھی۔ اناویہ اس کے پہلو میں بیٹھی نگاہیں جھکائے سہمی سی چڑیا معلوم ہو رہی تھی، جو لوگوں کی خود پر سے اٹھتی نگاہوں سے بچنے کے لیے شاہویر کے چوڑے شانے کے پیچھے تقریباً چھپ چکی تھی۔ اس کا دھیرے دھیرے پاس آنا شاہویر پہلے ہی نوٹ کر رہا تھا۔ اب کی بار اس نے چہرہ موڑ کر اناویہ کی جانب دیکھا تھا۔ شاہویر سلطان کے پہلو میں بیٹھ کر دنیا کا سامنا کرنے سے گھبرانا اچھی بات نہیں ہے۔ شاہویر اس کی جانب بالکل جھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہونٹ اناویہ کے ماتھے سے ٹکرا رہے تھے۔ سب لوگوں کی نگاہیں انہی پر مرکوز تھیں۔ ہمیشہ اس کے لمس پر بھٹک کر دور ہٹ جانے والی اس وقت اس کے ساتھ لگی بیٹھی رہی تھی۔ میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جچ سکتی۔ تمہیں خاندان کی کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ اگر تم یہ سب اس جائیداد کے لیے کر رہے ہو جو میرے نام ہے تو میں وہ ابھی تمہارے نام کرنے کو تیار ہوں، مگر خدا کے لیے ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق سے دو۔ اناویہ کے ہونٹوں سے بے اختیار سسکی برآمد ہوئی تھی، جبکہ شاہویر کا دماغ اس کے الفاظ سن کر کھول اٹھا تھا۔ کیا تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ میری زندگی کے یہ ایک ترین پل ایسے ہی غارت کرو گی؟ شادی کے دن اسٹیج پر بیٹھے کون طلاق مانگتا ہے اپنے شوہر سے؟ میرے ضبط کو اتنا مت آزماؤ اناویہ اکبر کہ جب اس کا بند ٹوٹے تو سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہو۔ شاہویر اس کی جانب سے نگاہیں پھیر چکا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں آ چکا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینجتا صوفے سے ہی اٹھ گیا تھا۔ اناویہ نے زخمی نگاہوں سے اسے دور جاتے دیکھا تھا۔ خود ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے تم؟ اتنی ہی ہمت ہے تم میں شاہویر سلطان؟ اناویہ کو شاہویر کا یوں اٹھ کر جانا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتی کیا تھی یہ بات ٹھیک سے وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ اناویہ کو رخصت کر کے شاہویر سلطان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اناویہ نے ایک نگاہ خوبصورتی سے سجے کمرے پر ڈالی تھی، جسے بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے چاروں جانب بنائی پھولوں کی سیج کے بیچ اناویہ کو بٹھا دیا گیا تھا۔ زیادہ ہواؤں میں مت اڑنے لگ جانا۔ میرا پوتا جتنی جلدی سر پر بٹھاتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ جلدی زمین پر بھی لاپٹکتا ہے۔ اپنی اوقات مت بھولنا۔ تمہاری اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مہروز بیگم اسے خود شاہویر کے کمرے میں چھوڑنے آئی تھی، مگر جاتے جاتے انہوں نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ اناویہ اکبر کے دل کو چیر گئے تھے۔ وہ ان کی بھی ویسے ہی سگی پوتی تھی جیسے باقی سب تھے، مگر بنا کسی قصور کے وہ آج تک ان کی یہی نفرت برداشت کرتی آئی تھی۔ فکر مت کریں دادی جان، آپ کا پوتا ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا، مجھے نہیں چاہیے شاہویر سلطان۔ اناویہ کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہہ کر گریبان میں جذب ہوا تھا۔ اس کی بات پر مہروز بیگم نے مڑ کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ اپنی ہی نظر لگ جانے کے خیال سے انہوں نے فوراً اپنی نگاہیں پھیر لی تھی اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی اور اذیت سے بھی نگاہیں چرائی تھی جو انہی کی سونپی ہوئی تھی۔ وہ اس کی بات کے جواب میں بنا کچھ بولے وہاں سے نکل گئی تھی۔ میری دسترس میں آنے کے بعد ایک مرتبہ مسٹر خان ضرور بولیے گا آپ، میری بہت بڑی خواہش بن چکی ہے یہ۔ فہمان کی بات میں چھپا طنز اور سرد پن محمل اچھے سے محسوس کر پائی تھی۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟
محمل نے سوچ لیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس شخص سے دبے گی بالکل بھی نہیں، اور اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا اصلی چہرہ تو ضرور لا کر رہے گی۔ نہیں، صرف بتا رہا ہوں، میری دھمکیاں اتنی معمولی ہرگز نہیں ہوتی، یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو۔ فہمان نے سگریٹ سلگاتے ہونٹوں میں دبایا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، خدا حافظ۔ سپیکر سے ابھرتی اس کی بھاری سانسیں محمل کو عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی، اپنی نیند اچھے سے پوری کرنے، کیونکہ کل کی رات میں آپ کو۔ فہمان کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ محمل گھبرا کر کانپتے ہاتھوں سے گال کاٹ رہی تھی، اس کے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ استغفر اللہ، اس شخص کو آج کیا ہوا پڑا تھا؟ کہیں کوئی نشہ وشا تو نہیں کر رکھا تھا؟ محمل کی دھڑکنیں ابھی تک نارمل نہیں ہو پائی تھی، جبکہ اس کا یوں گھبرا کر گال کاٹنے پر دوسری جانب سے فہمان کبیر خان اپنا قہقہہ نہیں روک پایا تھا۔ کیا ہوا حرم شیخ؟ ڈر گئی؟ مصطفیٰ پیرزادہ سے خوف محسوس ہو رہا ہے حرم شیخ کو، مگر یہ کیا؟ حرم شیخ تو کسی سے نہیں ڈرتی۔ اپنے کان کے قریب محسوس ہوتی سرگوشی حرم کے پورے وجود پر ایک کپ کپی طاری کر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پسٹل چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ اس کی ساری بہادری اس خیال کے ساتھ ہی جاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی کہ وہ اس وقت مصطفیٰ کے ساتھ کمرے میں تنہا رہ گئی ہے اور یہاں سے نہیں نکل پائے گی۔ حرم کے ہونٹوں سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا تھا جب مصطفیٰ نے اس کا کندھا دبوچ کر اسے دروازے کے ساتھ لگایا تھا۔ شاید شدید دھکے کی وجہ سے حرم کی شال اس کے کندھوں سے پھسل چکی تھی۔ وہ اس وقت مہرون رنگ کے سلک کے ڈھیلے ڈھالے شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ حرم نے اس کی بے باک نگاہوں سے بچنے کے لیے جلدی سے شال ٹھیک کرنی چاہی تھی، مگر مصطفیٰ اس کی شال مٹھی میں دبوچ کر دور اچھالتا نیچے جھک کر پسٹل اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ تو حرم شیخ کچھ چل کر آئی، میرا دل بہلانے کا سامان بن کر۔ گن کی نوک اس کی ٹھوڑی پر رکھتے مصطفیٰ نے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ حرم نے نگاہیں پھر بھی اوپر نہیں اٹھائی تھیں۔ یاسمین کو گولی کیوں ماری؟ صرف اتنا ہی تو پوچھا تھا اس نے تم سے کہ کیا لگتی ہو تم میری؟ مصطفیٰ کے الفاظ پر حرم نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا، مگر حرم اپنے آنسو نہیں روک پائی تھی۔ اوہو، کیا ہوا؟ حرم شیخ رو رہی ہے؟ کیوں؟ حرم شیخ کو تو صرف دوسروں کو رلانے میں مزہ آتا ہے، پھر میرے سامنے یہ ناٹک کیوں؟ حرم شیخ، وہ بار بار پسٹل کی نوک حرم کے ہونٹوں پر پھیر رہا تھا۔ اس کی کیفیت بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت خود پر کس قدر ضبط کیے کھڑا ہے۔ شاید اس کا دل اس وقت حرم پر رحم کھائے ہوئے تھا، نہ جانے کیوں، مگر اس وقت یہ لڑکی اس کی ہمدردی کے زیر اثر تھی۔ مجھے جانے دو یہاں سے۔ حرم کے ہونٹوں سے بمشکل سے الفاظ نکلے تھے، جس کے جواب میں میر اس کی کمر میں سختی سے اپنے پنجے گاڑتے اسے خود سے قریب تر کر گیا تھا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں حرم کی سانسوں میں الجھنے لگی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے آج کی رات تم یہاں سے نکل پاؤ گی؟ تم خود میرے سامنے میرا دل بہلانے کا سامان بن کر آئی ہو، تم سے اپنا سکون وصول کیے بغیر کیسے جانے دوں میں تمہیں؟ وہ اپنی بات مکمل کرتا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا تو صحیح معنوں میں حرم کے ہوش اڑا کر رکھ گیا تھا۔ اس کا لمس آج سنگ دلی کی ہر حد کراس کر گیا تھا۔ حرم اس کی وحشت پر تڑپ اٹھی تھی، وہ اس کی گردن پر اپنے ناخن گاڑے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ یہ مزاحمت زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ پائی تھی۔ میر کی ہر لمحے بڑھتی شدتوں پر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پہلو میں گر چکے تھے۔ مجھ سے نفرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا تمہیں، ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات۔ اس کے بے جان ہوتے وجود پر رحم کھاتے میر نے اس کی سانسوں کو آزادی بخش دی تھی۔ تم نے ہمیشہ مجھ پر ظلم ہی کیا ہے۔ حرم کی طبیعت مزید خراب ہو چکی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ جو جس قابل ہو اسے وہی ملتا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے اس کے زخمی ہونٹ سے بہتے خون کی بوند کو اپنی انگلی کے پور سے چھوتے نفرت میں ڈوبے لہجے میں بولا تھا۔ حرم کے ہونٹوں سے سسکاری نکلی تھی، اگر اتنی ہی نفرت تھی تو کیوں آئے واپس؟ کیا پہلے میری روح کو جلدی کرنے میں کوئی کسر باقی رہ گئی تھی؟ مجھ سے سب کچھ چھین چکے ہو تم، اب کچھ نہیں بچا میرے پاس۔ کیا لینے آئے ہو تم؟ تم مر کیوں نہیں جاتے؟ کاش میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر پاتی۔ حرم نے اس کا گریباں دبوچتے اس سے سوال کرتے اپنی اذیتوں کا حساب مانگا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے اس ظالم اور بے حس شخص کو جھنجھوڑ رہی تھی۔
مجھے لگا تھا خرم شیخ بدل چکی ہے، مگر تم تو ابھی بھی ویسی ہی دوغلی اور منافق ہو، ویسی ہی دھوکے باز اور شاطر۔ اس کی گردن کی پشت کو اپنی چوڑی ہتھیلی میں جکڑتا وہ اسے مقابل اونچا کرتے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ میں نے جو بھی کیا تھا وہ کرنے کے لیے تم نے مجھے اکسایا تھا۔ گردن میں ہوتی تکلیف کے احساس سے خرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، جن کے نیچے گرنے سے پہلے ہی میر انہیں اپنے لبوں سے چن گیا تھا۔ مارنا چاہتی ہو مجھے؟ یہ لو، ختم کر دو۔ تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی ہر اذیت کا مداوع ہو جائے گا۔ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکاتے میر اس کے ہاتھ میں گن واپس تھما گیا تھا۔ خرم نے لرزتی بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے وحشی ستمگر کو دیکھا تھا، جو جانتا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں مار سکتی۔ خرم وہ گن دور اچھالتی، اس کے سینے میں منہ چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ محمل فہمان کی ضد میں پسند کیے برائڈل ڈریس میں سجی سنوری دلہن بنی غضب ڈھا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سادگی میں ہی رہی تھی، مگر آج اسے بیوٹیشین نے فہمان کبیر خان کی دلہن کے معیار کے مطابق، اسی کی پسند کے مطابق سجایا تھا، جس بات کا علم محمل کو نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی بارات پہنچی تھی نیچے، جو کہ انتہائی مختصر سی تھی، کیونکہ فہمان کبیر خان کی خواہش تھی۔ یہ نکاح میں اس کے قریبی دوستوں کے سوا کوئی بھی شامل نہیں تھا۔ وہ سب لوگوں سے محمل قریشی کو کیوں چھپانا چاہتا تھا؟ محمل کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ شخص واقعی صرف ٹائم پاس کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ محمل کو اپنے بابا کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اس خفیہ شادی پر مان بھی کیسے گئی تھی۔ ایسا کیا جادو کر رکھا تھا اس شخص نے ان پر کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ نکاح سے رخصتی تک محمل کا فہمان سے کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ محمل چاہتی تھی کہ اس کی فرینڈز یا بہنوں میں سے کوئی اس کے ساتھ آئے، مگر جب اس پر شال اڑاتے اسے اکیلے فہمان کی گاڑی میں بٹھایا گیا تو نہ جانے کیوں گھبراہٹ کے مارے محمل کا دل بوجھل سا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر اپنے ساتھ چل کر آتے فہمان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس وقت بہت عجیب کیفیت کے زیر اثر تھی۔ فہمان جیسے ہی گاڑی میں اس کے قریب آ کر بیٹھا، اس کی مسحور کن خوشبو نے محمل کو پوری طرح سے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ محمل اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، جب فہمان کی گمبھیر سرگوشی پر اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، اور بس فہمان کبیر خان تو جیسے اس لمحے کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کے نہایت قریب تھی اور کافی حسین لگ رہی تھی۔ کون سا زیرو بھلا ایسا ہو سکتا تھا جو اس ساحرہ کے پھینکے حسین جال سے بچ پاتا؟ فہمان کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، مگر اس وقت وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ فہمان نے اس بے خودی کے زیر اثر ہاتھ بڑھا کر محمل کے گداز گالوں کو چھوا تھا۔ محمل خود اس لمحے کے زیر اثر اس کی جانب سے نرمی سے پکارے اپنے نام کی گونج میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں نہ جانے کتنے ہی لمحے اس طرح ایک دوسرے کے سحر میں کھوئے رہتے، جب ان کی گاڑی پر ہوتی فائرنگ نے فہمان کبیر خان کا سارا فسو ختم کر دیا تھا۔ چاروں جانب سے ان کی گاڑی پر فائرنگ ہو رہی تھی۔ فہمان محمل کو اپنے قریب کھینچتا اپنے چوڑے وجود کے اندر قید کر گیا تھا۔ اس کے گارڈز کی گاڑیوں نے چاروں جانب سے اس کی گاڑی کو کور کر لیا تھا، مگر نہ جانے کہاں سے راستہ بنا کر اس تک پہنچتی ایک سرسراتی گولی اس کے بازو کو چیرتی نکل گئی تھی۔